نمبر 5، یہ جان لو کہ دنیا کی خوشیاں اور لذتیں وقتی طور پر ہیں۔ یہ سب خوشیاں جتنی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں وقتی طور پر، یہ ہم سب پیچھے چھوڑ کے جائیں گے۔ ساتھ یہ انسان، بیچارہ انسان، اپنے ساتھ صرف عمل ہی لے کے جائے گا بس۔ صحیح حدیث میں آئے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس چلے جاتی ہیں اور 1 رہ جاتا ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، یہ 3 جاتے ہیں جنازے کے ساتھ۔ 2 واپس ہو جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، اور جو رہ جاتا ہے صرف عمل رہ جاتا ہے بس۔ یاد رکھیں، جتنے بھی اچھا باپ کیوں نہ ہو، بیٹے اس کے لیے 1 ریال نہیں رکھتے، قبر میں کوئی نہیں رکھتا۔ بیٹا یہ نہیں کہتا میرا اچھا اور پیارا باپ ہے، مجھے اس کے ساتھ دفن کر دو، ہرگز نہیں۔ صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں بس۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، مختلف لذتیں، ان کی حقیقت بھی آپ سن لیں۔ کھانے کی لذت صرف 1 دن کی لذت ہے، یعنی جو آپ کا من پسند کھانا ہے آپ اس کو لے کے آؤ اور سارا دن وہی کھاتے رہو۔ مثال کے بروسٹ آپ البیک لے لیں، آپ اس کو صبح کھاؤ، دوپہر کھاؤ، شام کھاؤ، صبح دل کرے گا دوسرے دن؟ ہرگز دل نہیں کرے گا۔ کھانے کی لذت 1 دن کی لذت ہے بس۔ سیر و سیاحت کی لذت 1 ہفتے کی لذت ہے بس۔ شادی کی لذت 1 مہینے کی لذت ہے۔ مال و دولت کی لذت 1 سال کی لذت ہے، اور توحید کی لذت ساری عمر کی لذت ہے۔ نمبر 6، یہ جان لو کہ اگر پریشان ہونے سے آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر پریشان ہم سب ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے سے کسی کی پریشانی دور نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بلکہ پریشان ہونے سے یہ ایک پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ یہ بھی جان لو، نمبر 7، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبت میں اس لیے مبتلا نہیں کیا کہ وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، مومن کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ اس لیے مصیبتوں میں آزماتا ہے کہ اس کمزور اور ضعیف بندے کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات اور احسانات سے نوازے۔ اگر کوئی گناہ ہے تو وہ جھڑ جائیں، اور ہم سب گنہگار ہیں۔ اگر گناہ ختم ہو جائیں تو بلندی درجات ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ مصیبتوں سے تو کافر ہلاک ہو جاتے ہیں، مومنوں کے لیے تمحیص ہے، کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا مومن ہے، اور بلندی درجات ہیں، کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ نمبر 8، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اپنے رب کے ساتھ آپ کیسے ہیں، مکمل فرما بردار ہیں یا بیچ والے ہیں یا تیسرے نمبر والے ہیں جو بالکل نافرمان ہیں۔ اور اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ یہ جو مصیبتیں آپ کے اوپر موجود ہیں آج، اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالی ہم سب کے قریب ہے اور سب کی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، جب اس انسان کو کمزوریوں میں پیدا کیا ہے تو اس انسان کے لیے درمیان میں کوئی چیز نہیں رکھی۔ آپ براہ راست اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، جیسے میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھ کے سنائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، تو ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اور یہاں پہ دیکھیں،
عام طور جتنی بھی آیات ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تو بیچ میں قل کا لفظ ضرور آتا ہے. یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ. یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس. یسألونک عن المحیض قل. تو قل بیچ میں ضرور ہے. لیکن یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں جہاں پر قل کا لفظ نہیں. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، قل انی قریب نہیں ہے، فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں. تاکہ اس آیت کو پڑھنے والا اور سننے والا یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس ضعیف اور کمزور بندے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے بیچ میں. تو اپنے رب سے مانگو، ہر مصیبت میں اپنا دامن اپنے رب کے سامنے پھیلاؤ. اور اپنی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ بھی گزارش ہے کبھی کبھی ہسپتالوں کا بھی رخ کیا کریں اور دیکھیں اس دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں. وہ بھی ایک دنیا ہے، کہیں سے چیخ، کہیں سے پکار، کہیں سے خون آ رہا ہے، کہیں سے بو ہے، کہیں سے کیا تکلیف ہے، کوئی کس مصیبت میں، کوئی کس مصیبت میں. یہ صحت اور عافیت ہے نا، یہ انسان کو اپنے رب سے تھوڑا سا دور کر دیتی ہے. تو ہسپتالوں کا کبھی آپ وزٹ کیا کریں. ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی وہاں پہ مریض ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی جا کے دیکھیں. اور صحیح حدیث میں آئے ہے جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے جب تک وہاں بیٹھتا ہے. جنت کے باغ میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہم جاتے ہیں، فلانا دوست بیمار ہے چلو وہ راضی ہو جائے گا. کبھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی جا کے دیکھیں. اور 12 نمبر پر اپنی خوشیوں کو اور سکون کو چند چیزوں میں محصور کبھی نہ کرنا، مخصوص کبھی نہ کرنا کہ جب تک میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے گا مجھے خوشی محسوس نہیں ہوگی، جب تک مجھے فلاں نوکری نہیں ملے گی بس میری دنیا چلی گئی، جب تک میری شادی فلاں لڑکی سے نہیں ہوتی مجھے خوشی مل ہی نہیں سکتی، جب تک میں ملینئر نہیں بن جاتا مجھے سکون مل ہی نہیں سکتا. اپنی خوشیوں کو اس طریقے سے خاص چیزوں میں نہ رکھیں اور بے حد خوشیوں کی اور سکون کو طلب نہ کریں. ایک حد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے عطا کر دے الحمدللہ کافی ہے. یہ حرص جو ہے جب تک انسان زندہ ہے یہ حرص زندہ ہے. انسان کی اس منہ کو، اس پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. میں آپ کو علمی نسخہ دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. پریشانی کا علاج چاہتا تو میں یہ تھا کہ میں لکھ کے آتا جیسے ہم دوائی لکھتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 اس طریقے سے، پھر کیسے یہ دوائی استعمال کرنی ہے. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں آج میں شیخ ربانی صاحب کی جگہ پہ موجود ہوں. میں لکھ نہیں سکا ورنہ میں لکھ کے بھی آتا، پرنٹ کر کے آپ ساتھوں کو بھی دے دیتا. لیکن انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. نسخہ یہ ہے، نمبر 1 توحید، جیسے میں نے بیان کیا توحید کو سمجھو، توحید پہ عمل کرو. اور اس کے لیے 4 احادیث ہیں، صحیح احادیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ فرماتے، کرب کے وقت لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظیم ہے، وہ حلیم ہے.
لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ رب عرش العظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق پورے کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ اس عرش کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، زمین و آسمان کا رب، عرش کریم کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، صرف اسی کو پکارو۔ اور دوسری حدیث حضرت ابوبکر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوات المکروب کیا ہیں؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ دو حدیثیں اور بھی ہیں۔ حصن المسلم میرے خیال سب ساتھیوں کے پاس ہے، حصن المسلم میں دعا الکرب موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں، تینوں چاروں احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ جو سب سے آسان ہے ابھی یاد کر لیں آپ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کو یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نسخہ تھا۔ پھر نماز، ارحنا بہا یا بلال۔ پھر روزہ رکھیں اور خوشی حاصل کریں۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں، روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، فرحتان، ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب کے سامنے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، تسبیح اور استغفار میں گزاریں۔ اور یہ جو نسخہ میں نے بیان کیا ہے، یہ عام دوائی تو ساتھی پوچھتے ہیں نا، مریض پوچھتا ہے کھانے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، کس چیز سے، دودھ سے یا پانی سے دوائی استعمال کریں، تو یہ نسخہ جو میں نے بیان کیا ہے، تقوی کے بعد صبر کے ساتھ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، ڈاکٹر مرتضیٰ کو عنوان تھا سکون زندگی مانگا۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سکون بھر دے اور ہمیں ان تمام باتوں کے جاننے میں آسانی فرما دے، وہ اس علم سے نواز دے جس سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ کل جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کل کا پروگرام عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا، جیسے آج ہوا ہے، اور مغرب کی بجائے کل عشاء تک ہم الحمدللہ یہاں پر رہیں گے۔ مغرب سے عشاء تک جو سیشن ہوگا وہ شیخ معراج ربانی کی بجائے یہاں مختلف علماء کرام آپ کے سوالوں کے فوراً جواب انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ پہلے ہی آنے سے قبل ہی تحریری طور پر سوالات لکھ کر لے کر آئیں۔ کل عصر کی نماز کے بعد پہلا خطاب حافظ فضل الرحمان صاحب کا ہوگا، دوسرا خطاب شیخ عبدالرزاق جامعی کا ہوگا، اور تیسرا خطاب توصیف الرحمان صاحب کا ہوگا، اور پھر چوتھی اور آخری نشست سوال و جواب کی ہوگی۔ اور کل انشاءاللہ تعالی ابھی چونکہ انعامات کا ہم سلسلہ جاری کر رہے ہیں، وہ شروع ہونے والا ہے، کل جو انعامات کا سلسلہ ہوگا وہ میں عرض کرنا چاہوں کہ اس میں کل انعامات خاصے بڑے انعامات ہوں گے، فریج وغیرہ، واٹر کولر وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے۔ آج کچھ بچے آئے اسٹیج پر تاکہ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو اعلان ہے 13 جولائی کا انشاءاللہ تعالی، آج بھی اصل میں شیخ سیف اللہ ملتانی صاحب جو ہیں اتباع سنت کے عنوان پر مکتب التعاونی لدعوت الجالیات شرق شمال جدہ میں تقریر کریں گے۔ کل بھی اس کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اعلان کر دیں گے۔ ماجد، اب سوال یہ کوپنز نکالنے کی، اس کو پہلے گھما لیتے ہیں، اور علماء کرام سے درخواست ہے کہ قاری احمد دین صاحب، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے تاکہ آپ کے دست مبارک سے انعامات فائزین کو دیے جا سکیں۔ جی سماعة هذا ميكروفون تعبان يا أحمد. یہ اٹھا لو جی، جزاکم اللہ خیر۔
انعامات کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے. بیٹے ایک پرچی نکال کے دیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو عطر کی شیشیاں ہیں ان کو دیتے ہیں. نکالیے بس جلدی سے، تاکہ کیونکہ ہمیں 7:15 بجے سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے اس ٹینٹ کو خالی کرنا ہے. اور آپ حضرات جب یہاں سے نکلیں تو براہ کرم جو بوتلیں آپ کے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں وہ اپنے ساتھ اٹھا لیں اور کوڑے دان میں پھینکتے چلے جائیں. انعام نکلا ہے عطر کی شیشی کا. فیصل خان صاحب کو فون نمبر ہے 64944997. فیصل خان صاحب دوسرا انعام دیجئے. فیصل خان صاحب نہیں ہیں جی؟ وہاں سے آ جائیں، سب جمع ہو جائیں جن کے نام لیتے رہیں اور ایک ایک کر کے اوپر. دوسری عطر کی شیشی ہے نجم الثاقب صاحب کی. نجم الثاقب صاحب فون نمبر 0563508687. عطر کی شیشی. قاری الدین صاحب. جزاکم اللہ خیر. جی اور دیجئے جلدی جلدی. آپ کو نا نجم الثاقب جی عطر کی شیشی. اس کے بعد انعام نکلا ہے عاکف عبد الرشید صاحب کا. عاکف عبد الرشید آ گئے ہیں 0509794513. اس کے بعد جلدی 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 ایسے ہی دے دیں. شیخ ادریس صاحب کا انعام نکلا ہے عزیزیہ سے 0502342086. شیخ عزیز صاحب ہیں. شیخ عزیز. عبد البر کا غالباً انعام نکلا ہے. فون نمبر 0559612994. جی عطر کی شیشی کے بعد دوسرا انعام دیا گیا ہے. اب عطر کی شیشی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد گھڑیاں دیں گے عورتوں کے لیے. آپ ان کو گھڑی دے دیجئے شیخ، وہ جو گھڑی رکھی ہوئی ہے، اور یہ عطر کی شیشی بھی دے دیجئے. یہ دونوں بھائی ہمارے ساتھ متعاون ہیں. جزاکم اللہ خیر. اور جلدی جلدی ادھر کھڑے ہو، اٹھا دیں کھڑے ہو کے. ملک محمد ندیم صاحب کا ایک انعام نکلا ہے. ملک محمد ندیم صاحب فون نمبر 0503516671. ملک محمد ندیم صاحب آپ ہیں؟ یہ گھڑی. فیض عالم شیخ عالم. فیض عالم بیگ عالم. فون نمبر 0595377704. احمد علی صاحب 050138288864. احمد علی صاحب. داؤد ایوب صاحب 0561494851. داؤد ایوب صاحب ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مبروک. محمد یحییٰ عبد الغنی صاحب. محمد یحییٰ عبد الغنی فون نمبر 0566285558. جی جی دے دیجیے ایک. اس کے بعد محمد عالم صاحب 0501878813. محمد عالم. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انعامات نکلیں گے. اور سب سے بڑا انعام جیسے شیخ صبحی نے فرمایا تھا کہ وہ ٹکٹ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت میں
جس کے ذریعے داخل فرمائے گا. وقار ریاض صاحب کا انعام نکلا ہے 0540969744. وقار ریاض صاحب. لیاقت علی محمد لطیف صاحب. المسلم گھڑی نکلی ہے لیاقت علی محمد لطیف صاحب کی. اس کے بعد عبد الرحمن صاحب کا انعام نکلا ہے الفارس پروفیشنل سپر ہیئر ڈریسر. لیاقت صاحب جی یہ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں. اب جوسر نکلا ہے احمد صاحب کا 0569013227. احمد صاحب 0569013227. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ عبد الرحمن. یہ دے دیجیے شیخ جی. ریان ارشاد احمد 0567930815. ولید حسین صاحب میرے خیال سے بس ہے یہ آخری ہے. ولید حسین صاحب کو موبائل فون نکلا ہے 0567666151. ولید حسین صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں ولید حسین؟ آ جائیے. وعلیکم السلام. آپ؟ ریان کا ہے ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ اور کوئی تو باقی نہیں ہے جس کا نام پکارا گیا ہو. اس کے بعد جوسر آخری نکلا ہے محمد عبد الرشید صاحب 64205552. محمد عبد الرشید صاحب. کل انشاءاللہ تعالی بڑے انعامات ہوں گے. کل فریج وغیرہ بھی ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لائیں. محمد عبد الرشید صاحب کون ہیں؟ محمد عبد الرشید صاحب نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ جی. محمد عبد الرشید صاحب. یہ ایک ہی باقی بچہ ہے. ایک عطر کی شیشی اور باقی ہے. ایک کوپن اور دے دیجئے. آخری انعام عطر کی شیشی. ماجد اپنا ہی نام مت نکالنا. ہاں یہ لاسٹ ایئر بھی تم نے کیا تھا یاد ہے مجھے. محمد یونس صاحب عطر کی شیشی. محمد یونس صاحب کی 0508182568. اسی آخری انعام پر ہم اپنی آج کی مجلس کے اختتام پر پہنچتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور کل وقت پر پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. عصر کی نماز یہیں پڑھیں اور مغرب سے عشاء کے لیے خاص طور پر اپنے سوالات تحریری طور پر تیار کر کے لے کر آئیے گا. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ